لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بلند الصلوات. برادران ایمانی، موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، خالق کائنات کی لامتناہی حمد و ثنا اور ذوات مقدسہ و مطہرہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کے بعد میرے لیے یہ مقام سعادت ہے کہ ذکر مولا کے صدقے میں آپ مومنین مخلصین کی زیارتوں کا شرف حاصل کر رہا ہوں. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف ترین آیہ وفی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد پروردگار ہے: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے حبیب امت سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کا یعنی دین پہنچائی کا کوئی اجر کوئی مزدوری نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے محبت کرو. ملک کائنات نے محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت کو اجر رسالت قرار دیا ہے. اللہ نے محبت کا حکم تو دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی احسان فرما دیا کہ اس ذات نے محبت کی کوئی لمٹ، محبت کی کوئی حد اللہ نے معین نہیں فرمائی، بلکہ ہر امتی کے ظرف پہ چھوڑ دیا کہ جس کا جتنا ظرف اس کی اتنی محبت. اگر وہ ذات محبت کی لمٹ اور محبت کی حد معین فرما دیتی تو جو امتی اس حد تک نہ پہنچ سکتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا. ایک معروف ترین روایت ہے جو میں جس کو بنیاد بنا کے آج مجلس پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، شیعہ سنی کتب میں موجود ہے اور تمام مذاہب میں، مسالک میں، مکاتب میں زبان زد عام ہے کہ حضور کے دندان مبارک میدان احد میں شہید ہو گئے. ایک صحابی رسول نے سنا کہ حضور کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، اس نے ٹھنڈی سانس لی. ایک اور عاشق رسول تک یہ اطلاع پہنچی، وہ آنسوؤں کے ساتھ رویا. ایک اور عاشق رسول نے سنا، وہ چیخیں مار مار کے رویا. ایک اور صحابی تک اطلاع پہنچی، وہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا. آویس کرنی نے کرن میں سن لیا کہ اللہ کے محبوب نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے. اس نے عشق مصطفیٰ میں تمام کتابوں میں موجود ہے، پتھر اٹھایا اور اپنا سامنے والا دانت توڑ لیا. سوچا کہ شاید حضور کا یہ دانت نہ ٹوٹا ہو، ساتھ والا ہو، تو ساتھ والا دانت توڑ لیا. روایت یہ ملتی ہے کہ 32 کے 32 دانت عشق مصطفیٰ میں حضرت آویس کرنی نے توڑ لیے. اتنی تمہید کے بعد میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس نے محبت رسول میں ٹھنڈی سانس لی وہ رونے والے کو بدعت نہیں کہتا، رونے والا چیخے مارنے والے کو بدعت نہیں کہتا، چیخے مارنے والا بے ہوش ہونے والے کو بدعت نہیں کہتا، بے ہوش ہونے والا دانت توڑنے والے اور خون بہانے والے کو بدعت نہیں کہتا. میں کہتا ہوں بھائیو، بدعت تو تب بنے جب محبت کی کوئی حد معین ہو. اللہ آپ کو جزائے خیر اور آپ کو سلامت. او بھائی، بدعت تو تب بنے نا جب محبت کی کوئی لمٹ ہو، جب محبت کی کوئی حد معین ہو. میں آج کی مجلس میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے، ایام عزاداری شروع ہوتے ہیں،
پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص ہر طرف سے عزاداروں پر سوال و جواب کا ایک سلسلہ ہے جو شروع ہو جاتا ہے. یہ مجلس کہاں لکھی ہے، یہ ماتم کہاں لکھا ہے، یہ گریہ کہاں لکھا ہے، یہ جلوس کہاں لکھا ہے، یہ تعزیہ کہاں لکھا ہے، یہ لکھا دکھاؤ وہ لکھا دکھاؤ. میں کہتا ہوں نبی کو لکھنے نہ دیا، ہم سے لکھا پوچھتے ہیں. بھائی جان اس قدر زیادہ داد دے رہے ہیں کہ باقی لوگ داد دینے سے پیچھے رہ گئے. تو آپ ذرا ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں، اعتدال کے ساتھ میری بات کو سمجھیں. مجلس میں بولنے سے زیادہ اہم ہے مجلس کو سمجھنا کہ میں پیغام کیا پہنچانے آیا ہوں آپ تک. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ہم سے پوچھا جاتا ہے یہ مجلس کہاں لکھی ہے، ماتم کہاں لکھا ہے، گریہ کہاں لکھا ہے، یہ لکھا دکھاؤ وہ لکھا دکھاؤ. میں نے جملہ دوبارہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے. میں پوچھتا ہوں نبی کو لکھنے نہ دیا، ہم سے لکھا پوچھتے ہو. آؤ آج میرا ساتھ دو، ایک عظیم الشان اجتماع، نمائندہ اجتماع ہے یہاں. میں آج چاہتا ہوں کہ اس مجلس میں مجلس، گریہ، تعزیہ، علم، جلوس، ذوالجنا، پوری عزاداری آپ کو قرآن سے دکھاؤں. بہت شکریہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. نوجوان سب اٹھا کے بیٹھے. میں چند منٹ انتہائی اہم ہے، یہ 4 منٹ بالکل اطمینان کے ساتھ سماعت فرما لیجئے. اس کے بعد نعرہ لگانا آپ کا حق ہے، مولا امیر کا نام لینا ختم قرآن کے برابر ثواب ہے. ہم مل کے عبادت کریں گے. میں نے وعدہ کیا ہے کہ عزاداری، مجلس، ماتم، گریہ، جلوس، تعزیہ، علم، ذوالجنا، پوری عزاداری قرآن سے دکھاؤں. نوجوانوں ایک بات سمجھ کے جانا، قرآن ہے سب سے بڑے کا کلام. سب سے بڑا کون ہے؟ ہمارا خالق و مالک. ہمارا خالق نہیں، فقط ہمارا خالق نہیں، 14 کا خالق. ایک بات یاد رکھنا، جو بڑا ہوتا ہے وہ فائل طے نہیں کرتا، تفصیلات و ڈیٹیلز بڑا طے نہیں کرتا. میں مثال دوں گا تو بچے بھی سمجھ جائیں گے، میرے بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. صدر اور وزیر اعظم کا کام فائل طے کرنا نہیں ہوتا. فائل طے کرنے کے لیے پورا سیکریٹریٹ ہوتا ہے. صدر اور وزیر اعظم کے سگنیچر چلتے ہیں، دستخط کرتا ہے، اپروول دیتا ہے، یا ایک جملے میں حکم جاری کرتا ہے. قرآن ہے سب سے بڑے کا کلام. کیا مطلب؟ یعنی قرآن احکامات کی کتاب ہے، قرآن ڈیٹیل و تفصیلات کی کتاب نہیں. میں نے 2 یا 3 مثالیں عرض کرنا، یہ مثالیں سمجھو اور اسی پر بیس ہے میری تقریر. نماز ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، نماز ایک بہت بڑا باب ہے. فقہ کی کتابوں میں عنوان دیا جاتا ہے کتاب الصلاۃ، یعنی نماز باقاعدہ الگ سے مکمل ایک کتاب ہے جس میں بہت سی ڈیٹیل و تفصیلات ہیں کہ کل کتنی نمازیں واجب ہیں، یومیہ نمازیں کتنی ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کے اوقات کیا ہیں، تعداد رکعت کیا ہے، اور نوافل کتنے ہیں، فرائض کتنے ہیں، وضو کے واجبات کتنے ہیں، وضو کے مستحبات کتنے ہیں، وضو کے مبطلات کتنے ہیں، فرائض نماز کتنے ہیں، رکن کتنے ہیں، کتنے ہیں، شکیات نماز کل کتنی ہیں، ان میں سے کوئی شک پڑ جائے اس کا تدارک کیسے کرنا ہے، حاضر کی نماز کی کیفیت کیا ہے، مسافر کی نماز کی کیفیت کیا ہے، عورت کب نماز پڑھ سکتی ہے کب نہیں پڑھ سکتی ہے، بیمار کیسے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہے. نماز یومیہ کے علاوہ نماز جنازہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نماز آیات پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نماز منت اور نظر کیسے ادا کرنی ہے، نماز قضائے والدین کیسے پڑھنی ہے، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہے. ہاں البتہ سب سے بڑے کا اپروول موجود ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ فرماتا ہے ہم نے نماز مومنوں پہ فرض کی ہے.
ترجمے پر آپ کو روک رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ہم نے نماز مومنوں پہ فرض کی ہے، نہ مشرک پہ، نہ کافر پہ، نہ منافق پہ. مومن کسے کہتے ہیں؟ جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے شرک سے دور ہو چکا ہو، محمد رسول اللہ پڑھ کے کفر سے دور ہو گیا ہو، اور علی ولی اللہ پڑھ کے نفاق سے دور ہو گیا. ایک نعرہ مل کے بولو حید علی. اسے کہا جاتا ہے مومن، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے نماز مومنوں پہ فرض کی ہے، نہ مشرک پہ نہ کافر پہ. اور اس کے بعد روزہ بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت بڑا باب ہے. اس کی تفصیل و ڈیٹیل قرآن مجید پہ نہیں ہے. کل کتنے روزے واجب ہیں، روزہ کب رکھنا ہے، کب کھولنا ہے، حاضر کے روزے کے کیا احکامات ہیں، مسافر کے روزے کے کیا احکامات ہیں، روزہ کب واجب ہوتا ہے، اور مرد کے روزے کے کیا احکامات ہیں، عورت کے روزے کے کیا احکامات ہیں، مریض کس حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے، کس میں نہیں رکھ سکتا، مفترات روزہ کل کتنی چیزیں ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اور روزہ جان بوجھ کے بندہ اگر کھول دے توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا کیا واجب ہوتا ہے، اس کی ڈیٹیل تفصیلات قرآن میں نہیں ہے. ہاں البتہ روزے کے متعلق سب سے بڑے کا حکم موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہاں بھی روزے کے لیے خطاب مومنوں سے ہے. اور مولا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں خطبۃ الغدیر میں کہ قرآن مجید میں جب بھی اور جہاں بھی اللہ نے فرمایا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، ان مومنوں کے امیر کا نام علی ابن ابی طالب. اس غدیر کی اس حدیث کے بعد میں کہا کرتا ہوں اللہ قرآن میں جب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہ خطاب کرتا ہے اے علی والو، اے یا علی مدد کے نعرے لگانے والو، اے علی ولی اللہ کی آسانیں دینے والو، نماز روزہ تم پہ فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ روزے رکھنے کے بعد اے مومنوں تم متقی بن جاؤ. گویا اللہ صاحبان ایمان کے لیے ایک منتھلی ٹریننگ کا پروگرام بنائے ہوئے ہے کہ سال میں پورا مہینہ ہم سے روزے رکھوا کے ہمیں متقی بنا کہ اللہ ہمیں مولا امیر کی ریت میں شامل کرنا چاہتا ہے. اس لیے کہ علی ہمارا گردوں کا امام نہیں، علی متقیوں کا امام. مل کے آپ سلامت رہے. جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہے. اسی طریقے سے حج ایک بہت بڑا باب ہے، ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. حج کس پہ واجب ہوتا ہے، کس پہ واجب نہیں ہوتا، مستطیع کی شرائط کیا ہیں، حج واجب ہونے کے بعد کون کون سے میقات ہیں جہاں سے احرام باندھنا ہے. احرام باندھنے کے بعد 24 چیزیں محرم پہ حرام ہو جاتی ہیں، ان میں سے کسی کا ارتکاب کر بیٹھے اس کا الگ الگ کفارہ کیا بنتا ہے. عمرہ تمتع کے 5 ارکان ہیں، حج تمتع کے 13 ارکان ہے. تلبیہ کیسے کہنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، سعی کیسے کرنا ہے، تقصیر کیسے کرنا ہے، طواف النساء کیسے کرنا ہے، عمرہ حج تمتع میں وقوف عرفہ کیسے کرنا ہے، وقوف مزدلفہ کے احکامات کیا ہیں، مینا میں قربانی کیسے دینا ہے، حلق کیسے کروانا ہے یعنی سر کیسے مڈوانا ہے، رمی جمرات کیسے کرنا ہے. یہ پوری الگ سے کتاب ہے لیکن اس کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہے. حج کے متعلق سب سے بڑے کا حکم موجود ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آپ کی زحمت تمام ہوئی، مشکل مرحلے سے میں آپ کو گزار کے لے آیا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں نماز، روزہ اور حج کی طرح محرم و عزاداری بھی ایک بہت بڑی کتاب ہے، ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جس میں مجلس بھی ہے، ماتم بھی ہے، گریہ بھی ہے، جلوس بھی ہے، تعزیہ بھی ہے، علم بھی ہے، ذوالجناح بھی ہے، زنجیر زنی بھی ہے. اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ ایک ایک چیز قرآن سے نکال کے دکھاتے جاؤ تو جب کوئی مولوی ملا نماز پوری قرآن سے نہ دکھا سکا. اگر سا اٹھاؤ تو میں ایک جملہ کہوں، نماز میں آپ وضو کر کے مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے کہتے تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر. یہ میرا چیلنج ہے، میں لاؤڈ سپیکر پہ بات کر رہا ہوں، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ 2 لفظ اکٹھے اللہ اکبر پورے قرآن میں نہیں ہیں.
جو جائے کہ کوئی ہم سے نماز تکبیرت الاحرام قرآن سے نہ دکھا سکے، اذکار نماز قرآن سے نہ دکھا سکے، تعداد رکعت کوئی قرآن سے نہ دکھا سکے، ہم سے کیوں تقاضا ہے کہ پوری عزاداری قرآن سے دکھاؤ؟ لیکن نماز، روزہ اور حج کی طرح عزاداری اور محرم کے متعلق سب سے بڑے کا حکم قرآن میں دکھا رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب امت سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کا دین پہنچائی کا کوئی اجر و مزدوری نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ محبت کا حکم میں نے قرآن میں دکھا دیا ہے۔ اب جو کچھ ہم محرم اور عزاداری میں کرتے ہیں، مجلس، ماتم، گریہ، جلوس، تعزیہ، علم، ذوالجلال، ان ساری چیزوں کو محبت کے پیمانے پہ پرکھتے چلے جاؤ، اور کوئی ایک چیز ہمیں محبت سے الگ کر کے دکھاؤ تو بدعت بنے۔ نوجوان نعرہ بھی لگاؤ گے یا صرف واہ واہ کرو گے؟ نعرہ لگاؤ مل کے بلند آواز سے، عبادت حیدری، واہ واہ کرنے کا اتنا فائدہ نہیں ہے، نام علی لینا ختم قرآن ہے۔ جب دل چاہے تو میرے مولا امیر کا نام لے کر ختم قرآن کا ثواب حاصل کیجئے۔ تو میں ایک نعرہ مل کے بلند آواز سے بولو، حیدری۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، عزاداری، مجلس، ماتم، گریہ، جلوس، کہنے کے صاحب عجیب اتفاق ہے، عاشور کا دن ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اس میں ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، ذاکرین بھی ہوتے ہیں، سیاستدان بھی ہوتے ہیں، جلوس جا رہا ہوتا ہے، بیچ میں گھوڑا جا رہا ہے۔ بھئی اس گھوڑے کا جلوس سے کیا تعلق؟ میں کہتا ہوں مسلمانوں، تمہیں عاشور کے دن جلوس میں گھوڑا نظر آ گیا؟ 10 ذی الحج کو مینا میں اونٹ نظر نہیں ہے؟ بولو یار میرے ساتھ جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ او بھائی اگر گھوڑا جانور ہے تو اونٹ بھی تو جانور ہے نا۔ مجھے اللہ نے 2 مرتبہ حج کی سعادت بخشی ہے، حجاج کرام بیٹھے ہوں گے میری بات کی گواہی دیں گے، میں تو دیکھ کے آیا ہوں احرام باندھے ہوئے تلبیہ کی سباؤں میں حجاج کرام جا رہے ہوتے ہیں، بیچ میں اونٹ بھی چل رہے ہیں، دبے بھی چل رہے ہیں۔ ہے کسی مسلمان میں جرأت کہ اس جانور کو کاروان اسلام سے الگ کر دے؟ اگر کوئی مسلمان اس جانور کو کاروان اسلام سے الگ کرنے کا سوچے گا بھی تو سوچتے ہی وہ مسلمان خود دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ بھائی وہ جانور کاروان اسلام سے کیسے نکلے جو گردن کٹوا کے کاروان کا حصہ بنا ہے؟ ہاں مل کے بلند آواز سے حیدری، حیدری۔ وہ جانور کاروان اسلام سے کیسے نکلے جو گردن کٹوا کے کاروان کا حصہ بنا ہے؟ میرے قبلہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ صاحب یہ شیعہ جانور کا احترام کرتے ہیں۔ او بھائی جانور کا احترام قرآن سکھاتا ہے۔ بہت سیرت مجمع چنے ہوئے لوگ بیٹھے، میں اشارہ کروں گا، قرآن نے بیان کیا جو جانور کسی اللہ والے کے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا وہ جانور نگاہ توحید میں محترم ہو گیا۔ اب میری گواہی دیتے رہنا سر ہلا ہلا کے۔ حضرت صالح نبی کی اونٹنی، بھائی جو قرآن پڑھتے ہو وہ تو بولو نا، حضرت صالح نبی کی اونٹنی نبی سے منسوب ہو گئی، نگاہ توحید میں محترم ہو گئی۔ حضرت اسماعیل پر قربان ہونے والا دمبا نبی سے منسوب ہو گیا، نگاہ توحید میں محترم ہو گیا۔ حضرت عزیر کا گدھا قرآن میں ذکر ہے بھائی، نبی سے منسوب ہو گیا، قرآن میں ذکر آ گیا۔ حد ہو گئی اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا کتا، اب سمجھانا آخری حلالی تک۔ اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، لفظ اصحاب بتاتا ہے وہ نبی کے صحابی تھے، سچے تھے، سچوں کے پیچھے کتا ہو لیا۔ 73 فرقوں کی علماء کہتے ہیں وہ کتا قیامت کے دن لباس بشری پہن کر جنت میں جائے گا۔ تو ایک اشارہ تو قرآن نے کر دیا نا کہ سچوں کے پیچھے لگ جانے والا ارے کتا ہی کیوں نہ ہو جہنم میں نہیں جاتا۔
حیدری، نعرہ حیدری۔ اچھا آپ نے محبت کا اظہار فرمایا تو ایک جملے کا اضافہ کر دوں، سچوں کو ماننے کا قرآن نے فائدہ کیا بتایا ہے؟ حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے، سامنے دریائے نیل، پیچھے فرعون ہے۔ اور نوجوانوں یاد رکھنا، قبیلے والے معصوم نہیں تھے، معصوم صرف موسیٰ تھے، ان میں نیک بھی تھے، گناہگار بھی تھے۔ یہ بنی اسرائیل بڑی نخرے والی قوم تھی، انہوں نے خدا کو دیکھنے کی ضد بھی کی تھی، من و سلوہ لینے سے انکار بھی کیا تھا، ان میں نیک بھی تھے، یار سوچنے کی بات ہے، بندہ خود گناہگار ہو، کم از کم امام تو معصوم ہو، کم از کم پیشوا تو معصوم ہو۔ پیشوا انہوں نے معصوم کو مانا، لیڈر معصوم کو مانا، نتیجہ کیا نکلا؟ تو قرآن یہ کہتا ہے، آخری حوالے تک توجہ، قرآن یہ کہتا ہے جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا دریائے نیل سے نکل نہیں گیا، دریا نہیں ملا۔ توجہ فرمائیں گے نہ، میری بات مکمل ہو، بات تاریخی ہو تو نعرہ بھی تاریخی، لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد قرآن یہ کہتا ہے جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا دریائے نیل سے نکل نہیں گیا، دریا نہیں ملا، اور جب تک آخری فرعونی دریا میں آ نہیں گیا، دریا نہیں ملا، تو قرآن نے پیغام یہ دیا، سچا پیشوا اکیلا نجات نہیں پاتا، سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے، اور جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا۔ نعرہ حیدری۔ جملہ اگلا ہے جو میں نے عرض کرنا ہے، جس کا میں نے وعدہ کیا ہے، اور اس کے بعد نعرہ ایک لگے بے شک، لیکن سب نے مل کے لگانا ہے۔ لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد قرآن یہ کہتا ہے جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا دریا نیل سے نکل نہیں گیا، دریا نہیں ملا، اور جب تک آخری فرعونی دریا میں آ نہیں گیا، دریا نہیں ملا، پیغام کیا ملا؟ سچا پیشوا اکیلا نجات نہیں پاتا، سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے، اور جھوٹا پیشوا، جوانوں سمجھانا، جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا، سارے جھوٹوں کو سارے جھوٹوں کو لے کے ڈوبتا ہے۔ آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، ارے آپ کا 12واں امام ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ آپ کا دعویٰ ہے ہمارا 12واں امام آئے گا، دشمنوں نے سیدہ سے، دشمنوں نے اہل بیت سے، دشمنوں نے عزاداری سے آ کے انتقام لے گا، ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ میں کہتا ہوں میرا 12واں انتظار میں ہے، آخری حسینی بھی پیدا ہو لے، آخری یزیدی بھی آ جائے، نکلے تو سب نکلے، ڈوبے تو مل کے بولو حیدری۔ ہاں مل کے مل کے حیدری۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب اس گلے نے لنگر کھانے کا حق ادا کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی تو میں اچھا آپ نے محبت کا اظہار کیا، بلافظ سے اگلا جملہ سنیے گا، ہاں میرا 12واں انتظار میں ہے، آخری حسینی بھی پیدا ہو لے، آخری یزیدی بھی آ جائے، نکلے تو سب نکلے، ڈوبے تو کوئی یزیدی سزا سے بچنے نہ پائے۔ حضرت موسیٰ آخری عمل تک سمجھانا، حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے، سامنے دریائے نیل ہے، پیچھے فرعون ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے ایک سچا پیشوا موسیٰ 12 کے 12 قبیلوں کو نجات دلوا کے لے گیا۔
سچا پیشوا موسیٰ 12 قبیلوں کو نجات دلوا دے تو کیا قیامت کے دن 12 سچے مل کر ایک قوم کو نہ بخشوائیں گے؟ دم سخی سردار کلندر اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مولا ہم کو سلامت رکھے۔ جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا کہ میرے ساتھ جانور کا احترام، او بھائی اصحاب کہف نبی نہیں تھے، ماں اللہ والے تھے، سچے تھے، سچوں سے کتے نے وفا کی۔ آج 1400 سال کے بعد علماء کرام صبح سویرے لاؤڈ سپیکر کھول کر قبلہ کی طرف پشت کر کے اصحاب کہف سے وفا کرنے والے کتے کا ذکر فخر سے کرتے ہو اور اپنے نبی کے بیٹے پہ قربان ہونے والے ذوالجلال کے ذکر کو بدعت کہتے ہیں۔ لیکن جانور کا احترام، او بھائی جانور تمام فقہاء نے لکھا، اصل لوگ پڑھتے نہیں، لوگ سمجھتے نہیں، دشمنی اہل بیت میں لوگوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ تمام فقہاء نے لکھا، میں نے ساری فقہ پڑھی ہے، 4 فقہ وہ بھی پڑھی ہے، اپنی فقہ میں نے پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے، آپ کے سامنے 16 سال بیٹھ کر میں نے تمام فقہاء اس مسئلے میں متفق ہیں کہ 10 ذی الحج کو جو آپ قربانی کا جانور کرتے ہیں، فقہاء نے لکھا اس قربانی کے جانور کا احترام کرو، اس کے آگے نہ چلو، اس کو پیٹو مت، اسے گالی نہ دو۔ قلائد کے لفظ قرآن نے استعمال کیے، وہ جانور شاعر اللہ میں سے ہے، اس کے گلے میں جو رسی ہے نا، اس رسی کا بھی احترام کرو۔ ہم نے علماء سے پوچھا کہ آپ نے فقہ کی کتابوں میں لکھا کہ جانور کا احترام کرو، تو کیا ہم اشرف المخلوقات انسان ہو کر ہم جانور کا احترام ہم کریں گے؟ کہنے لگے آپ لوگ احترام کا فلسفہ سمجھے نہیں۔ ہم نے علماء سے درخواست کی کہ آپ سمجھا دیجئے، تو علماء نے متفقہ طور پر ہمیں سمجھایا کہ اصل احترام کا فلسفہ یہ ہے، اصل میں ہے خدا محترم۔ جناب اسماعیل ہوئے خدا پہ قربان تو اسماعیل محترم، وہ دمبا ہوا جناب اسماعیل پہ قربان تو وہ دمبا محترم، یہ جانور بنا اس دمبے کی نقل تو یہ جانور محترم، اس کے گلے میں پڑی رسی تو وہ رسی محترم۔ احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، رسی سے چل کے خدا تک پہنچا۔ اب سر اٹھانا میں کچھ کہنے والا ہوں، میں نے کہا بھائی یہی دلیل ہماری بھی ہے، اصل میں خدا محترم۔ امام حسین ہوئے خدا پہ قربان تو حسین محترم، حسین ہوئے کربلا میں دفن تو کربلا محترم، کربلا میں بنا روزہ شبیر تو روزہ محترم، یہ تعزیہ بنا اس روزے کی نقل تو یہ تعزیہ محترم۔ جس طرح احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، اسی طرح احترام توحید سے چل کے تعزیہ تک پہنچا۔ اچھا کہنے لگے کہ جب تعزیہ کے اندر رکھا ہی کچھ نہیں ہے، آپ چومتے کس چیز کو ہو؟ آصف صحیح میں ایک بات کہنے چلو، نوجوان سر اٹھانا، بھائی جب تعزیہ کے اندر ہے ہی کچھ نہیں، آپ چومتے کس چیز کو ہو؟ میں کہتا ہوں شیعہ سنی مسلمانوں مجھے بتاؤ، آپ جو کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہو، کیا کعبہ میں اللہ بیٹھا ہوا ہے؟ بولو میرے ساتھ جنہیں سمجھ آ رہی میری بات، ایک نعرہ مل کے بولا حیدری، مجھے بتاؤ کیا کعبہ میں اللہ ہے؟ اگر کوئی مسلمان اس بات کا قائل عقیدہ رکھ لے کہ کعبہ میں اللہ ہے، وہ مشرک ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، وہ حلول کا قائل ہو جائے گا۔ او بھائی اللہ ہر جگہ ہے، کسی ایک جگہ نہیں۔ ایک سوال کا مجھے جواب آپ نے دینا ہے مل کر، مجھے بتاؤ شیعہ سنی دوستو کہ آپ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہو یا کعبہ کو سجدہ کرتے ہو؟ شاباش بولو، میری قوم پڑھی لکھی قوم ہے اور سب نے مل کے ایک ہی جواب دیا ہے کہ ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، خالی رخ ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، لائق سجدہ صرف اللہ کی ذات ہے، بس۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے، شرک۔ نص صریح ہے قرآن کی، نص کسے کہتے ہیں؟ نص کی تعریف سنیے گا، نص کہتے ہیں اللہ
اور آئمہ کے کلیئر کٹ حکم کو، پھر سنو، اللہ رسول اور آئمہ کے کلیئر کٹ حکم کو نص کہا جاتا ہے، جہاں اشتباہ نہ ہو، شک و شبہ نہ ہو، کلیئر کٹ ہو۔ قرآن مجید میں سجدہ کے بارے میں کلیئر کٹ حکم موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسجدوا للہ وعبدوہ، سجدہ کرو اللہ کو جس کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی سجدہ صرف معبود کے لیے ہے، اور معبود کائنات میں صرف ایک ہے، اس لیے کہ ہماری بنیاد کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، معبود صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آج سے ایک سجدہ تو اللہ کو ہے، ہاں، اور دوسرا سجدہ جو آدم کو ہاں وہی تو میں بہت خوبصورت میرے بزرگوں نے متوجہ کر دیا مجھے، اور بزرگوں نے سوال کر کے بیسیوں سینکڑوں نوجوانوں کا مسئلہ حل کر دیا۔ اس لیے ہاں مل کے حیدری، اس لیے کہ یہ سوال ان کے ذہن میں بھی ہوگا۔ ایک بات پھر سنیے، میں نے کہا کہ اللہ کے کلیئر کٹ حکم کو نص کہتے ہیں، نص قرآنی ہے، سجدہ صرف معبود کے لیے ہے، بس اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہے ہی نہیں۔ اگلی بات جو بزرگوں نے کہی توجہ سے سنیے اور سمجھ کے جائیے، تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہے ہی نہیں۔ نجف اشرف سے لے کر قم اور پاکستان کے مدارس تک تمام ذمہ دار علماء کو سامنے رکھ کر دینی طالب علم کی حیثیت سے پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جا کے تحقیق کر لیجئے گا نوجوانوں، تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہے ہی نہیں۔ یہ جو آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ میں نے ابھی عرض کیا، یہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، آدم کی طرف سجدہ تھا۔ شاباش، ایک نعرہ مل کے بولو، حیدری! آدم قبلہ تھا، سجدہ حکم خدا کو تھا، توجہ ہے یہ نہیں، سجدہ اللہ کی ذات کو تھا، آدم قبلہ تھے، سجدہ ذات۔ اچھا یہ بھی ایک اور میں سوال پیدا کر رہا ہوں، اور وہ بھی اکثر نوجوانوں کے ذہن میں ہوگا کہ جناب یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 فرزندوں نے جیسے ہی جناب یوسف کو دیکھا مصر میں، دیکھتے ہی سجدے میں گر گئے۔ لوگ اشتباہ کرتے کہ یہ جناب یعقوب اور ان کے بیٹوں نے جناب یوسف کو سجدہ کیا، یہ یوسف کو سجدہ نہیں تھا، یہ جناب یعقوب نبی تھے، ان کے 11 فرزندوں نے جیسے ہی پہلی نگاہ یوسف پہ پڑی، اللہ کے سجدہ شکر میں گر پڑے۔ یہ آپ کے علاقے کے سالار بھی ہیں، میرے بھائی جان ہیں، آصف نقوی صاحب قبلہ، میں کئی دفعہ زیارات پر بھی ان کے ساتھ جا چکا ہوں، میں قبلہ کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، میرے سمیت تمام عزادار جب کربلا پہنچتے ہیں اور جیسے ہی روضہ سید الشہداء پہ پہلی نگاہ پڑتی ہے، مومنین بسوں سے اترتے ہیں، فوراً سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سجدہ مولا کو نہیں کرتے، اللہ کے شکر کا سجدہ کرتے ہیں جس نے کربلا دکھائی۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے، کسی تعظیمی سجدے کا وجود نہیں ہے۔ یہ پیر کو سجدہ، یہ فقیر کو سجدہ، یہ دربار کو سجدہ، یہ فلاں کو سجدہ، یہ فلاں کو سجدہ۔ میں نے چند سال پہلے ایک لطیف بات تھی، سے لطیفہ بھی کہا جا سکتا ہے، مجھے یاد نہیں ہے، شاید میں نے یہاں عرض کیا ہو، اور اگر نہیں تو اعادہ ہو جائے گا، نئی بات ہو جائے گی اکثر نوجوانوں کے لیے۔ پنجاب میں مجلس ہو رہی تھی، ایک بندے نے مداح اہل بیت نے شعر پڑھا، کبھی بندہ، کبھی مولا، کبھی معبود ہوتا ہے،
علی ہوتا ہی وہ ہے جو لامحدود ہوتا ہے. دوبارہ شعر سنیں سمجھیں اس کے بعد واہ واہ کریں, اس کے بعد بولے کہ داد دینی ہے یا نہیں دینی. اس نے پڑھا کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے, علی ہوتا ہی وہ ہے جو لامحدود ہوتا ہے. اس نے شعر پڑھا, ایک سفید ریش قبلہ کی طرح بزرگ بیٹھے تھے, وہ کھڑے ہو گئے. اس نے آ کے اس ذاکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا پتر چھا پڑے ہو تھی. اس نے پنجابی میں کہا, میں سندھی میں دوہراؤں, پتر چھا پڑے ہو تھی. کہیں ماں پڑے ہوا کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے. بزرگ چون لگو پتر جکو عبد ہوندو ہے نا وہ معبود نہ ہوندو, جکو بندہ ہوندو ہے نا کبھی بندہ توجہ ہے یا نہیں, کبھی معبود. جو بندہ ہو جائے, جو ایک مرتبہ بھی بندہ ہو جائے, وہ کبھی معبود نہیں ہوتا. معبود معبود ہوتا ہے, عبد عبد ہوتا ہے. لوگ نعرہ لگا چکے تھے, اب لوگ کہیں جیسے عادت ہے, لوگ کہیں بزرگوں وہی رہو وہی رہو, بزرگوں وہی رہو. بزرگ چمڑ لگو صحیح ماں مجھو پٹرا بیچارو غلط تو پڑے. ماں بزرگ مانوں آیا انہیں پی جی جائے تھے, ماں انہیں سمجھایا تو پٹر غلط تو پڑے. جکو عبد ہوندوا وہ معبود نہ ہوندوا, معبود معبود ہوندوا عبد عبد ہوندوا. بیار یہ نہ پڑ جائیں وری مجموع ایسا ہی وہی رہو وہی رہو وہی رہو, یعنی ہر مجموع چلو وہی رہو وہی رہو. بزرگ بڑی گال کہیں چاہی ماں سمجھوستا ذاکر چلے ہوا پر تہاں تا سب ہی چلیا. میرے سے علی علی ایک بات پھر دوہرا رہا ہوں, اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. یہ اجتماع کو صحت سے کھرچ کے نکال دیجئے. کوئی تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہے ہی نہیں. سید میں دلیل دینے چلو. آصف صاحب آپ سوارے میرے مولا کے زائرین بیٹھے ہیں, دعا کر دینا میرے آنے کا, لاہور سے یہاں آنے کا اسی جملے میں حق ادا ہو جائے گا اگر میں اگلا جملہ پہنچانے میں کامیاب ہو گیا. اللہ کے بعد از خدا پوری کائنات میں سب سے بزرگ ترین ہستی کا نام کیا ہے؟ بولو آپ سب بولو. حضرت شاہ. میری پوری قوم نے ایک آواز میں کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ بعد از خدا بزرگ طولی قصہ مختصر, جن کا لقب اللہ نے رکھا ختمی مرتبت, جہاں تمام مراتب کی اینڈ بعد از خدا بزرگ طولی قصہ مختصر. آصف صاحب اگر اللہ کے علاوہ, آپ نے سوال کیا, آپ کے سوال کا جواب, اگر اللہ کے علاوہ کائنات میں تعظیمی سجدے کا وجود کسی کے لیے ہوتا تو علی نبی کو سجدہ کرتا. جناب سیدہ مولا علی کو سجدہ کرتی. حسنین اپنی ماں عصمت کبریٰ, اور یار حد ہوگی میرا مولا سرکار وفا اپنے آقا حسین کو سجدہ کرتے. اگر تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہوتا, کوئی تعظیمی سجدہ نہیں, لائق سجدہ یہ اعضائے سبعہ, 2 ہتھیلیاں, 2 گھٹنے, 2 انگوٹھے اور پیشانی, یہ 7 اعضاء برابر جھک جائیں, زمین سے لگ جائیں, اسے کہتے ہیں نیت بھی ہو, اسے کہتے ہیں سجدہ. اور یہ صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکو گے مشرک کہلاؤ گے. میں بھی دوبارہ سوال کیا بزرگوں نے, میں بھی جب بھی کربلا گیا,
جب بھی میں نے روزہ امام حسین کو حتیٰ کہ وہ زری باب قبلہ سے جیسے ہی داخل ہوئے فوراً میں نے بھی سجدہ کیا، لیکن یہ شکر کا سجدہ تھا، اللہ تو نے حسین نصیب کیا۔ یہ علماء کرتے ہیں، مجتہدین کرتے ہیں، یہ شکر کا سجدہ ہے۔ اور جو مولا کی چوکھٹ کو چومنے کے لیے جھک جاتے ہیں وہ چوکھٹ چومتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ صرف اللہ کی۔ اگر کوئی بندہ اس نیت کے ساتھ کہ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کا یہ روزہ ہے اور میں مولا امیر کو معبود سمجھ کے سجدہ کر رہا ہوں، وہ مشرک ہے۔ اس کا نہ فقط یہ کہ شیعت سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ہاتھ نجس، اس کے کپڑے نجس، اس کے ساتھ کھانا پینا حرام، اس لیے کہ وہ نجس ہو گیا ہے، وہ مشرک ہو گیا ہے۔ اہل بیت کے مذہب کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو ہے یہ نہیں، ناراض تو نہیں ہو رہے، آپ کو مجھے بلانے کا اختیار تو ہے، لیکن میں کسی کے مرضی کا عقیدہ بیان نہیں کروں گا، میں عقیدہ وہ بیان کروں گا جو قرآن نے بیان کیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی تو میں سنیے، میں بات کو آگے بڑھاؤں اور نتیجے کے قریب لے کے جاؤں، اس لیے کہ میرے بات پڑھنے والے موجود ہیں۔ جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم کہہ لیں جانور کا احترام، اچھا جب اس میں رکھا ہی کچھ نہیں ہے، بات یہاں سے چلی تھی، جب تعزیے میں رکھا ہی کچھ نہیں، آپ چونتے کس چیز کو؟ میں نے کہا آپ جو کعبہ کو سجدہ کرتے ہو تو کعبہ میں اللہ ہے۔ او بھائی کعبہ کی گھر کی نسبت ہے توحید کی طرف، خالی ہمارا رخ ہوتا ہے قبلہ کی طرف، سجدہ ذات توحید کو ہے۔ اسی طرح خالی ہمارا منہ ہوتا ہے تعزیے پر سلام عقیدت شہادت عظمیٰ کو، خالی ہمارا منہ ہوتا ہے علم عباس پر سلام عقیدت وفائے عباس کو۔ پتہ نہیں میں پیغام پہنچا سکا یا نہیں پہنچا سکا۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، کہنے لگے یہ شیعہ یہ ہے، شیعہ وہ ہے۔ آج کل پھر ہانڈی میں ابال آیا ہوا ہے، کراچی میں، اسلام آباد میں بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں، آپ نے دیکھا، اور یزیدی نکھر کے آج سامنے آ رہے ہیں۔ تمام فرقوں میں چھپے ہوئے یزیدیوں کے چہروں سے نقابیں اتر رہی ہیں، اور تمام مسالک میں موجود حسینی بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ حسینی صرف شیعہ نہیں ہوتا، اور بھائی دیوبندی بھی حسینی ہوتا ہے، بریلوی بھی حسینی ہوتا ہے، اہل حدیث بھی حسینی ہوتا ہے۔ یہ طارق جمیل دیوبندی ہے، یہ طارق جمیل وہ ہے جو کہتا ہے میں جب بھی روزہ رسول پہ گیا میں نے ایک ہی درخواست کی، اللہ کے محبوب میری درخواست یہ ہے قیامت کے دن مجھے اپنے شہزادے حسنین کے میراثیوں میں شمار کرنا۔ یہ دیوبندی حسینی زندہ مل گئے۔ توجہ فرما رہی ہیں؟ بے شک۔ جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، کہنے کے ساتھ یہ شیعہ یہ ہے، شیعہ وہ ہے، کیوں بھائی؟ یہ نواسہ رسول پہ آنسو بہاتے ہیں۔ اچھا جو نواسہ رسول پہ آنسو بہائے وہ تو ہو گیا۔ ابھی میرے بھائی ربائی پڑھ رہے تھے، ممتاز صاحب بہت خوبصورت ربائی پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے یہی بات کی، کہنے لگے شیعہ یہ ہے، کیوں یہ نواسہ رسول پہ آنسو۔ اچھا مجھے لوگوں کی سینس سمجھ میں نہیں، جو نواسہ رسول پہ آنسو بہائے وہ تو ہو گیا کافر، اور جو نواسہ رسول کا خون بہائے، بولو یار میرے ساتھ، اس کے بارے میں بحثیں ہو رہی ہیں، بحثیں بڑے بڑے ملا، بڑے بڑے نام میں نہیں لیتا، یہ پاک ماحول ہے، یہ پاکوں کی مجلس ہے، یہاں میں نے کسی نجس ملا کا نام نہیں لینا۔ ایک اشارہ کروں گا، لوگ اسے برقعے والی سرکار کہتے ہیں، توجہ ہے یہ نہیں؟ اب بھگوڑے بھی باتیں کرنے لگے ہیں، حیثیت کو پہچانو۔ کہنے لگے یزید امیر المومنین، میاں صاحب نے جو اس دور میں اصحاب
اصحاب زندہ تھے جب اصحاب نے یزید کی بیعت کر لی تھی. ہم یزید کو میاں برا کیسے کہیں جب اصحاب بیعت. اس مسئلے کا جواب ایک حسینی دیوبندی نے آج سے نصف صدی پہلے اسی مسئلے کا جواب دے دیا تھا. جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابوالعالی مودودی نے جب ان سے کسی نے پوچھا کہ صاحب یہ بتاؤ کہ جب اصحاب نے بیعت کر لی تو امام حسین نے کیوں نہ کی, اس حسینی نے پلٹ کے جواب دیا خبردار زبان سنبھال کے بات کرو, مجھے بتاؤ جب حسین نے نہیں کی تو اصحاب نے کیوں کی. سارے بولو ہاں. سارے مجھے فرما رہی ہے جی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میاں یزید اور کراچی میں یہ نعرہ لگایا گیا یزید امیر المومنین. اللہ نے یہ لقب, اللہ نے یہ پروٹوکول صرف کائنات میں علی کو دیا. بولو علی والا بیٹھے ہو یار, بولو میرے ساتھ. میرے مولا حسن کو کسی نے کہا یا امیر المومنین, میرے امام نے فرمایا نا آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا. مولا کیا آپ امیر المومنین نہیں؟ فرمایا ہوں. کہا مولا میں کہوں؟ فرمایا نا. مولا کیوں؟ فرمایا یہ لقب اللہ نے خاص کر دیا ہے. او بھائی کچھ پروٹوکول خاص ہے, جل جلالہ اللہ کا پروٹوکول ہے, نبی کا نہیں, آئمہ کا نہیں. نبی کا پروٹوکول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آئمہ کا پروٹوکول ہے علیہ السلام. امیر المومنین مولا علی کا پروٹوکول ہے اور بس. اور اللہ نے میرٹ پہ مولا علی کو امیر المومنین, میرٹ پہ اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا. یہ لقب بادشاہوں کو, بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کو یہ لقب پسند آ گیا. اردو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں. آج بھائی میں بات کہنے چلوں 12-14 بندے لطف لیں گے, میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا. میں سوچتا ہوں یہ لقب اللہ نے میرٹ پہ مولا علی کو دیا امیر المومنین. یہ پسند آ گیا بادشاہوں کو, سلاطین کو. انہوں نے یہ لقب چرا لیا. جملہ اگلا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر بادشاہ کا لباس کسی فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے فقیر کو پہنا دیا جائے تو وہ مسخرہ ہی تو لگے گا, وہ چوکا ہی تو لگے گا. یہ لقب اللہ نے میرے مولا امیر کو عطا فرمایا, لوگوں نے چرا لیا تو کیسے کیسے امیر. بھائی لائق سجدہ, ابھی میں نے عرض کیا لائق سجدہ اللہ کی ذات ہے. جب اللہ کو سجدہ کرنا لوگوں نے چھوڑا تو کیسے کیسے معبود ملے. کبھی اس انسان نے بدروں کو سجدہ کیا, کبھی ہاتھی کے سامنے جھکا, کبھی یہ درخت کے سامنے جھکا, کبھی پتھروں کے سامنے جھکا, کبھی آگ کے سامنے جھکا. جو لائق سجدہ تھا جب اس کو چھوڑا تو کیسے پیشانی ذلیل ہوئی کس کس کے سامنے. نہیں آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے. اللہ نے میرے امیر کو, آقا کو امیر المومنین بنایا. لوگوں نے جب علی کو چھوڑا تو کیسے کیسے امیر المومنین ملے. یزید امیر المومنین, ولید امیر المومنین, مروان ابن حکم امیر المومنین, عبد الملک ابن مروان امیر المومنین, 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھانے والے امیر المومنین, شراب کے حوض میں غوطے لگانے والے امیر المومنین, ماں بہن اور بیٹی میں تمیز نہ کرنے والے امیر المومنین, جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والے امیر المومنین. تو میں سوچتا یہ ہوں اور جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو مومن ملا عمر جیسے ہوں گے. ایک مل کے نہیں آپ نے نعرے کا حق ادا نہیں کیا.
جملہ میرا مکمل ہو پھر نعرہ لگانا، لیکن جملہ مکمل ہونے کے بعد اللہ نے میرے مولا امیر کو امیر المومنین بنایا، اور جب ہم نے اس ہستی کو امیر المومنین مانا جسے اللہ نے امیر المومنین بنایا، تو کیا عزت افزائی ہوئی مومنوں کی؟ کون امیر المومنین؟ جو کعبہ میں آیا وہ امیر المومنین، جو آغوش رسالت میں پڑا وہ امیر المومنین، جو لعب رسولت چوس کے جوان ہوا وہ امیر المومنین، جو بستر پیغمبر پہ سویا وہ امیر المومنین، جو دوش رسالت کا سوار بنا وہ امیر المومنین، جو بدر کا فاتح وہ امیر المومنین، احد میں جس کے لیے آسمانی اسلحہ آیا وہ امیر المومنین، جو خندق کا کل ایمان بنا وہ امیر المومنین، جو خیبر کا قرار غیر فرار قرار پایا وہ امیر المومنین، جسے زہرا جیسی بیوی ملی وہ امیر المومنین، جسے حسنین جیسے لال ملے وہ امیر المومنین۔ تو جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو مومن خمینی جیسا ہوگا۔ امیر المومنین ایسا ہوگا تو مومن خامنائی جیسا ہوگا، مومن سید حسن نصر اللہ جیسا ہوگا۔ جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو مومن بھی اس شان کے مطابق ہوگا۔ اللہ آپ کے جی تو کہنے لگے یزید کو میاں برا نہ کہو، ہے اجازت 5-7 منٹ لے لوں آپ کے؟ میاں یزید، یہ یزید کو میاں ہو سکتا ہے اللہ یزید کو میاں معاف کر دے۔ میں نے کہا بھائی ہم نے توحید کے فوراً بعد اللہ کی عدالت کا اقرار کیا ہے، ہمارا اللہ عادل ہے، ظالم نہیں۔ او بھائی نقل کفر نہ باشد، اگر خدا یزید کو معاف کر بھی دے تو معاف کر کے کہاں لے جائے گا؟ جنت میں۔ کون سی جنت میں؟ جس کا سردار حسین، اور جہاں قاتل و مقتول ایک ہو جائے، ظالم و مظلوم ایک ہو جائے، وہاں عادل نہیں رہتا۔ ہمارا اللہ عادل ہے، ظالم نہیں۔ اگر اللہ، میں نے کہا بھائی اللہ تو یزید کو معاف کرے گا نہیں، البتہ تمہیں اختیار ہے قیامت کے دن جہاں یزید جائے بچوں کو سکولوں میں تنگ کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا میں، میاں یہ شیعوں نے خود ہی مارا ہے امام حسین کو، خود ہی روتے پیٹتے۔ اجازت ہے 1 منٹ میں مسئلے کو حل کر دوں؟ ایک سوال کا جواب دینا، امام حسین علیہ السلام کا قاتل کون ہے؟ یزید۔ مارا تھا یزید نے، یہ کہتے ہیں شیعوں نے مارا تھا یزید نے۔ بھائی شبر کھولی، یہ تو کرائے کے لوگ ہیں، قاتل ہے یزید، یہ کہتے ہیں شیعوں نے مارا۔ تو بقول ان کے صغرا کبرا ملا کے نتیجہ کیا نکلا؟ پھر یزید شیعہ ہوا، پھر وہ ہمارا ہوا، پھر ہماری مرضی ہے ہم یزید کو 7 فٹ اوپر سے لعنت شروع کریں۔ لیکن جیسے ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی تکلیف نے بتلایا یزید ہمارا نہیں ان کا لگتا۔ ہاں مل کے حسینیت 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 حسینیت، یزیدیت یزیدیت یزیدیت، آواز بلند ترین صلوات۔ توجہ فرمائیں، میں کہہ رہا یہ کیا میاں یزید 2 شہزادوں کا معاملہ تھا۔ علماء کرام بیٹھ جاتے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں، علم کے لحاظ سے جاہل، اور جو علی کا دروازہ چھوڑے گا وہ عالم کہاں ہوگا؟ بولو یہاں میرے ساتھ، جو دروازہ علم کو چھوڑ کے جائے گا کسی کے در پہ وہ عالم کہاں ہوگا؟ جاہلی بات۔ میاں یہ 2 شہزادوں، میں ایک بات کہتا ہوں شیعہ سنی، اگر میرے برادران اہل سنت تشریف فرما ہے، برادران اہل سنت، ہمارے فقہا نے ہمیں حکم دیا ہے اہل سنت کو بھائی نہ کہو، اپنی جان کہو۔ اب فرقے 2 بچ گئے ہیں،
یا حسینی ہے یا یزیدی ہے. یہ چند سال پہلے کی بات، ہمارے بہت بڑے ہیرو گزرے ہیں مولانا عبدالستار ایٹھی مرحوم، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بڑی خدمات ہے ایٹھی صاحب کی. ان سے کسی نے پوچھا تھا آپ کا مسلک کیا ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا کربلا کے بعد دو ہی فرقے بچ گئے ہیں، یا حسینی ہے یا یزیدی ہے، میرا مکتب حسینی ہے. آج ضرورت ہے کہ حسینی ایک ہو جائے، جس مسلک میں بھی ہے حسینی ایک ہو جائے. کوئی فرقے بچ گئے، یا یزیدی ہے یا حسینی ہے. یہاں جتنے اہل سنت برادران تشریف لائے ہیں سب حسینی ہیں. اور جو ہے یہ نہیں، میں ان سے بات کہتا ہوں، یہ میرا پیغام جا کے پہنچانا. جن ملاؤں کو اتنی تمیز نہیں 1400 سال کے بعد کہ عمران کا پوتا حق پہ ہے یا سفیان کا پوتا. وہ میرے اہل سنت بھائیوں، جنہیں حسین اور یزید میں تمیز نہ ہو، وہ تمہیں اسلام کیا سکھائیں گے؟ کہ لگے دو شہزادوں، ایک جیت گیا ایک ہار گیا، اور یزید جمہوری خلیفہ تھا. ٹھیک ہے بھائی، مسئلے کو حل کرنے چلو، جوان سب ہے. جمہوری خلیفہ تھا. جمہور کہتے ہیں کہ جس پر اکثریت کا اتحاد ہو جائے، اتفاق ہو جائے، وہ جمہوری ہو جاتا ہے. اور جمہوریت کے اصول جو مسلمانوں نے بنائے ہیں وہ یزید پہ منطبق بھی ہوتے تھے. اس کے لیے شورا بھی تھا، استخلاف بھی تھا، قیاس بھی تھا، اجماع بھی تھا. اور یزید کا باپ اپنی زندگی میں اس کے لیے بیعت لے کے مرا تھا. عالم اسلام نے بیعت کر لی تھی سوائے حسین ابن علی کے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں، بڑا سنجیدہ سوال ہے، سمجھ کے بولنا میرے ساتھ. او بھائی، جب عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا اور اکیلے حسین نے نہیں کی، میں ایک مثال دیتا ہوں بھائی. ایک پارٹی، سیاسی پارٹی کوئی بھی، پورے ملک کی چاروں صوبوں کی تمام صوبائی قومی سیٹیں جیت لے جائے سوائے بورلو کی ایک سیٹ کے، اس پارٹی کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ اگر یزید جمہوری خلیفہ تھا اور اکیلے حسین نے بیعت نہیں کی تھی، اس کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو اکیلا کینڈیڈیٹ حسین، کم از کم اپوزیشن ہے تو صحیح. تو بھائی کم از کم ایک صحیح اپوزیشن لیڈر ہے تو صحیح. اگر وہ جمہوری ہوتا، لیکن وہ کہتا تھا کہ نہیں، عالم اسلام بیعت کر چکا، میں کچھ کہنے والا ہوں، 12-14 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے، میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا. سمجھ کے بولنا میرے ساتھ. یزید مصر تھا کہ نہیں، جب تک حسین بیعت نہیں کرے گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، کسی ایرے غیرے کی کوئی حیثیت ہی نہیں. خود یزید کی نگاہ میں حسین عالم اسلام سے وزن ہے. نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا میرے جملے پہ. خود یزید کی نگاہ میں حسین پورا عالم اسلام بیعت کرنے والا، حسین کے مقابلے میں یزید کو کچرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا. میں نے کچھ کہا پتہ نہیں آپ سمجھے یا نہیں. کوئی حیثیت نہیں ہوتی. حسین جب تک میری بیعت نہیں کرے گا میں چین سے نہ بیٹھوں. اچھا یہ معاملہ ہے کیا؟ اب سر اٹھائیں اور سنیں. میں ایک جملے میں پوری کتاب آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. آپ نے میرے پہلے جملے پہ میں نے آرام آہستہ سے کہا، وزنی بات تھی، آپ نے رسپانس زیادہ دینا چاہیے تھا، آپ نے نہیں دیا. سمجھ گئے آپ سب متوجہ الحمدللہ. اب میں بات کہنے چلا ہوں، سر اٹھانا. جب تک حسین میری بیعت نہیں کرے گا، یزید کہتا ہے میں چین سے نہ بیٹھوں گا. کیوں؟ معاملہ کیا ہے؟ راز سے پردہ اٹھانے لگا. نوجوانوں یاد کرو گے، ماتمی سر اٹھا کے بیٹھے. راز سے پردہ اٹھانے چلا ہوں. معاملہ یہ تھا، یہ بدبخت یزید جانتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں تو یہ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں، حسین و منی. اب آپ بولیں میرے ساتھ. اب آپ نے سمجھ کے دعا دی ہے مجھے، میں آپ کے لیے لاہور تک دعا کرتا جاؤں گا. یہی حق ہے، یہی حق ہے بولنے کا. ابھی آپ مولا حسین کی حمایت میں بولے ہیں،
اللہ آپ کی یہ آواز کربلا تک پہنچائے. یہی آپ کی حمایت قیامت کے دن حسین کی ماں آپ کی شفاعت کرے گی. آپ نے حسین مولا کی حمایت میں آواز نکالی ہے. یعنی یہ بدبخت جانتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے، یہ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں، حسین و منی، یہ رسول اللہ کی بیعت ہے. اوئے ہوئے ہوئے، یہ 1,24,000 انبیاء کی بیعت ہے. اچھا، آپ نے بہت خوبصورتی سے سنا. میرٹ پہ اہل سمجھ کے اس سے بڑا جملہ کہنے چلا ہوں. یہ سمجھا کہ اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں گے نتیجہ یہ نکلے گا پھر میں مستند ہو جاؤں گا، پھر مجھے سند مل جائے گی. اس کے بعد میں جو کہتا جاؤں گا دین بنتا جائے گا، جو کرتا جاؤں گا. اب جملہ سمجھنا، تاریخی جملہ، بات مکمل ہو. حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد کا باشگاف نعرہ پورے سندھ کی دھرتی میں گونجنا چاہیے. آپ کی یہ آواز پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے نیٹ کے ذریعے سے. پوری اللہ کی توانائی سے بول رہا ہے. میری بات مکمل ہونے کے بعد تو وہ یہ جانتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے، اس کے بعد میں جب بیعت لے لوں گا میں مسترد ہو جاؤں گا. پھر میں جو کہتا جاؤں گا دین بنتا جائے گا، جو کرتا جاؤں گا دین بنتا جائے گا. اس کا منصوبہ یہ تھا کہ بیعت کے ذریعے سامنے بینر کا، پیچھے نظام چلے کفر کا. سامنے نام ہو محمد کا، پیچھے نظام چلے دشمنان محمد کا. بطول کے بیٹے نے میدان کربلا میں یزید کو چیلنج دیا، یزید حسین کی زندگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے نام میرے نانا کا ہو کردار تیرے دادا کا. مل کے حیدری حسینیت، 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 زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد، یزیدیت، مرد آباد، یزیدیت، مرد آباد. نعرہ حیدری. اللہ ہم کو جو ہے مولا آپ کو سلامت رکھتا ہے. میرے امام نے کربلا میں چیلنج دیا، یزید حسین کی زندگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے نام میرے نانا کا ہو، ہائے کردار تیرے دادا کا ہو. امام نے بیعت نہیں کی. اچھا، چونکہ بیعت نہیں کی تو مقصد کی جیت ہوتی ہے، مقصد کی ہار ہوتی ہے. دنیا کی کسی ڈکشنری میں نہیں لکھا ہوا کہ قتل ہو جانے کا معنی لکھا ہو شکست اور قتل کر دینے کا معنی لکھا ہو فتح. نہ، ہمیشہ مقصد کی جیت ہوتی ہے. مقصد یزید کا مقصد تھا میں بیعت لے کے رہوں گا، میرے حسین کا مقصد تھا میں بیعت نہیں کروں گا. میرے حسین نے بیعت نہیں کی تو حسین جیت گیا نا. بولو یار جو حسین کے حمایتی بیٹھے، یزید بیعت نہ لے سکا تو یزید ہار گیا نا. چونکہ ہار گیا، چھوٹی موٹی حکومت نہیں تھی یزید کی. کہ بلا یہ میری تحقیق ہے، اور اگر سندھ میں نے یہ جملہ پڑھا ہوگا تو مجھ ہی سے سنا ہوگا ماتھیوں نے جوانوں نے. میں دہرا رہا ہوں، یزید آج دنیا کے 27 ملک ایسے ہیں جن پر اس زمانے میں اکیلے یزید کی حکومت تھی. یزید کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. اب جوان سر اٹھائیں اور لطف لے جملے کا، تبرہ کا جملہ کہہ رہا ہوں. یزید اتنا چھوٹا نہیں تھا جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے. یہ تو 1400 سال سے آپ کی لعنت کے ہاتھوں پٹ پٹ کے اتنا سا ہے. شاباش شاباش شاباش، میرے کیا ہے سال سے آپ کی لعنت کے ہاتھوں پٹ پٹ کے. میرا حسین جیت گیا. اچھا، چونکہ ہار گیا، ٹھیک ہے توجہ ہے تو 3 جملوں کی اور سے
چونکہ ہار گیا، اب ظاہری اقتدار تو اس کے پاس تھا، اب اس نے اپنی شکست کی خفت مٹانے کے لیے، شرمندگی مٹانے کے لیے طاقت کا بہیمانہ استعمال کیا اور میرے امام کو شہید کر دیا۔ اچھا وہ جاہل تو تھا ہی، وہ یہ سمجھا، لفظ سمجھ کے بولنا میرے ساتھ، وہ یہ سمجھا کہ میں امام کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے، لیکن وہ جاہل سمجھ نہ پایا کہ قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں۔ بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ سمجھ نہ پایا قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں۔ ظالم نے امام کو قتل تو کر دیا، اللہ نے قدرت کاملہ کا اظہار کیا، اللہ نے موت نہیں بھیجی۔ دلیل یہ ہے کہ نو کے نیزہ پہ تلاوتیں کر رہا ہے۔ میری بات مکمل ہونے کے بعد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد کا نعرہ لگے، لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد وہ جاہل تو تھا ہی، وہ یہ سمجھا کہ میں امام کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے، لیکن وہ یہ سمجھ نہ پایا قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں۔ ظالم نے امام کو قتل تو کر دیا، اللہ نے موت نہیں بھیجی۔ دلیل یہ ہے یزید کو مرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، میرا حسین کل بھی زندہ تھا۔ اب بولو حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت۔ اللہ آپ کو جزائے خیر تھا۔ میرا حسین جیت گیا، یزید ہار گیا۔ اگر میں مولا حسین کی جیت اسی مجلس میں دکھا دوں، ماتمیوں دعا کر دینا، ماتمیوں کے پاؤں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، میرے مولا حسین کے ماتمی کی بڑی شان ہے۔ بہت شکریہ، دعا کر دینا میرے لیے، میں مولا حسین کی جیت دکھانے چلا ہوں۔ میرا حسین جیت گیا، یزید ہار گیا۔ دلیل یہ ہے، او بھائیوں، جو پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے چوکوں میں جلوس وہی لے کے آتی ہے، اور جو پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے وہ شام کو گھروں میں منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ لوگوں میرا حسین جیت گیا۔ عاشور کے دن دنیا میں حسین کے جلوس دیکھ لو، یزید ہار گیا۔ آج بھی یزیدی عاشور کے دن قبرستانوں میں منہ چھپائے گئے۔ اب بولو حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ ہم کیوں نہ لعنت کریں اس ملعون پر جس کے دربار میں بطول زادیاں کھڑی ہیں، جس نے سادہ بھرا گھر اجاڑ دیا۔ میں مقتل کا طالب علم ہوں، 63 محمل مدینے سے لے کے چلی تھی زینب۔ یہ چہلم کے آخری پرسے ہیں، آخری پرسے، کل 8 ربیع الاول ہے۔ مجھے بتاؤ، یہ جو چہلم کا پرسہ دینے آئے ہو، جب بہن بھائی کا چہلم منانے آئی تھی کتنے معامل تھے؟ کربلا کے زوار بیٹھے ہوں گے، سچا مومن سندھی میرے مولا کے سچے صادق شیعہ، صادق حسینی، سچے عزادار۔ میں سچے عزاداروں کے سامنے ایک جملہ کہنے چلاؤں۔ آج کربلا آباد ہے، آج کربلا آباد ہے۔ اس آباد کربلا میں جب ہم جاتے ہیں نا، میں بھی چھوٹا سا سوال ہوں مولا کا،
جاتے ہیں نا آباد کربلا کو دیکھ کر، دیکھتے ہی عزادار کی حالت بدل جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری ہوتی ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، سیدوں ہاتھ باندھ رہا ہوں، سوچو ماتمی عزادارو، جب بہن اجڑے ہوئے کربلا میں آئی ہوگی تو ان مٹی والی قبروں کو بہنوں کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی دیکھ کر۔ میرے مولا سید سجاد سب سے پہلے علموں والی سرکار کی قبر پہ آئے، دو بین کیے سید سجاد نے، سناؤں بین؟ دو بین کیے سید سجاد نے، چچا کی قبر کو گلے لگا، اللہ کرے میں ماتمی کو سمجھا سکوں، پہلا بین یہ کیا، چچا غازی میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا بازو کٹوا کے دریا کے کنارے سو جانا آسان ہے چچا، لیکن ننگے سر ماؤں بہنوں کے ساتھ کبھی اس بازار، جزاک اللہ، خدا تمہاری چیخیں بارگاہ زہرا میں قبول فرمائے، کبھی اس دربار جانا چچا بڑا مشکل۔ اگلا بیان سنو، میرے مولا سید سجاد فرماتے ہیں چچا غازی ذرا قبر سے اٹھ کر ان پردہ دار بیویوں میں پہچان کے صرف اتنا بتا، ان میں تیری مرشد زادی زینب کون سی؟ میری مخدومہ بھائی کی قبر پہ آئی، میری عالیہ بیوی نے بھائی کی قبر کو گلے لگایا۔ جو سن کے رونے کی عادی ہو نا، میں تاریخ کے چند درد آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ قبر کو گلے لگایا، کہا بھیا مبارک ہو، آپ نے کربلا فتح کیا، بہن شام فتح کر کے آ رہی ہے۔ آصف بھائی میں ایک بات کہنے چلا ہوں، اللہ کے ماتمیوں کو سمجھا لوں۔ بی بی فرماتی ہے بھیا تیرے جہاد میں اور میرے جہاد میں فرق ہے، تو علی کا بیٹا، میں زہرا زادی۔ میری ماں کا جنازہ بھی رات کو اٹھا، حسین بھیا تو مرد تھا، تیرے ساتھ فوج مردوں کی تھی، میں پردہ دار، میرے ساتھ فوج یتیموں کی تھی۔ حسین تو مرد تھا، تیری جنگ مردوں کے ساتھ تھی، میں پردہ دار، میری جنگ شام کے بے غیرتوں کے ساتھ۔ اگلا جملہ سن کے رونا زیادہ، بھیا تو کربلا میں دشمن کے گھر سے باہر لڑا، میں رسول زادی دشمن کو گھر میں شکست دے کے حسین بھائی تو دشمن کے گھر سے باہر لڑا، میں دشمن کو گھر میں شکست دے کے آ رہی ہوں۔ اگلا جملہ سنیے گا، قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھائی دین کی خاطر اگر کوئی اور شام ہو تو زینب زندہ ہے۔ بھیا تو نے بھی بیٹے دیے، میں نے بھی بیٹے دیے، تو نے بھائی دیے، میں نے بھائی دیے، تو نے عباس جیسا بھائی دیا، میں نے عباس اور تجھ حسین جیسے بھائی دیے۔ حسین تم نے اکبر جیسا اور اصغر جیسا بیٹا دیا، میں نے بھی 2 بیٹے دیے، اون و محمد جیسے۔ جو سید بیٹھے ہو میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، بی بی کا ایک درد بھرا جملہ ہے، فرمایا حسین بھائی اب اگر تیری اولاد سے ہونے والا کوئی سید مجھ زینب کو ماں کہہ دے تو اس کی مہربانی، بھیا میرا کوئی نہیں بچا جو زینب کو ماں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کی چیخیں بارگاہ زہرا میں قبول فرمائے۔ چند دن موسم کے مسائل کے 2 جملے اور سن لو عزادارو۔ چند دن کربلا میں رہے سعادت، پھر مدینہ پہنچے۔ انہی دنوں میں یہ قافلہ مدینہ پہنچا۔ جیسے ہی مدینے کی دیواروں پہ نگاہ پڑی نا رسول زادیوں کی، جناب ام کلثوم کا وہ معروف مرثیہ کتابوں میں موجود ہے، بی بی نے نوحہ پڑھا، یا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اور نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا۔
ہم گئی تھی بھائی ساتھ تھے، او بہنے بھائی مرا کے واپس جزاک اللہ جزاک اللہ۔ 3 دن سیدزادیاں مدینہ کے باہر بیٹھی رہی، بشیر کو بھیجا گیا، بشیر مہاری ندا دے رہا ہے مدینے کی گلیوں میں، مدینے والوں، مدینے کے سردار آ گئے۔ یہ اعلان سنا جناب ام البنین نے، بی بی نے برقع پہن لیا، دروازے کے اندر تشریف فرما ہوئی، پوچھا اے شخص تو کون ہے؟ کبھی بھی میرا نام بشیر ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں مدینے کے سردار آ گئے۔ بی بی فرماتی بشیر جلدی بتا، میرا غازی آ گیا ہے۔ یہ سرکار وفا کے مرید بیٹھے ہو، میرا غازی آ گیا ہے۔ بشیر سر جھکا کے پوچھتا ہے بی بی آپ کون ہیں؟ کہا میں عباس کی ماں ام البنین۔ بشیر سر جھکا کے کہتا ہے بی بی آپ تو شہنشاہ وفا کی ماں ہیں، آپ کو تو حسین کا پوچھنا چاہیے تھا، ماتم کر رہا نہ سمجھ رہا، اکبر و قاسم کا پوچھنا چاہیے تھا، آپ نے عباس کا کیوں پوچھا؟ ماں کو اتنا ناز تھا، کہا بشیر میں نے عباس کا اس لیے پوچھا ہے، اگر میرا غازی آ گیا پھر سارے آ گیا۔ بشیر کی چیخ نکل گئی بی بی تیرا غازی مارا گیا۔ تیرا غازی مارا گیا۔ میرے بھائی جان تشریف لائے ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، مولا ان کی زبان میں اور زیادہ تاثیر عطا فرمائے۔ صرف مصائب پڑھنے والا نہیں، میں نے ان بھائیوں کو مصائب پہ جس طرح روتے دیکھا، یہ نعمت اللہ نے ان بھائیوں کو سب مومنوں کو عطا فرمائی ہے، لیکن جو زہرا کی اولاد کو رونا انہیں نصیب ہوا ہے۔ پیر گدا حسین شاہ صاحب، میں یاد آ گیا مجھے نام اس بزرگ سید کا، خدا درجات بلند فرمائے۔ یقیناً اپنی دادی کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہوں گے، یقیناً آج اپنی دادی کو پرسا دے رہے ہوں گے۔ وہ سیدزادہ بھی جتنا مصائب پڑھنے والا، بادشاہ مصائب خان ذاکر تھا، اتنا ہی گریہ کرنے والا، رونے والا، پرسا دینے والا، ماتمی عزادار سید۔ میری دعا ہے مالک درجات بلند فرمائے۔ اور میں آخر میں فاتحہ بھی پڑھاؤں گا، لیکن آخری جملہ کہوں میں اپنے بھائی کو ٹائم دوں، اللہ ان کی زبان میں اور زیادہ تاثیر عطا فرمائے۔ عزاداروں، کہا بشیر میں نے عباس کا اس لیے پوچھا ہے، اگر میرا غازی آ گیا ہے نا پھر سارے آ گئے۔ بشیر کی چیخ نکل گئی بی بی تیرا غازی مارا گیا۔ آدمیوں ماتم کرنا تو لفظ سمجھنا، بی بی روئی نہیں، کہا بشیر بتا کتنی فوج تھی جس نے میرے غازی کو مارا؟ کبھی بھی لاکھوں ہزاروں کی فوج کا، چاہے ہزاروں لاکھوں کی فوج ہو، میرا عباس کسی سے مار نہیں کھاتا۔ بشیر سچ بتا کیوں مارا گیا میرا غازی؟ بشیر کی چیخ نکل گئی بی بی تیرے غازی کو لڑنے کی اجازت نہیں۔ اب بی بی روئی نہیں، سیدھی جنت البقیع میں آئی، رسول کی بیٹی کی قبر کو گلے لگا کے اب بیان کیا رسول ذاتی اب تو راضی ہونا میرے عباس۔ قبر ہلنے لگی، آواز آئی ام البنین میں راضی، اور میرا بابا راضی، میرا اللہ۔ دو دعائیں ہیں، باقی تفصیلاً دعائیں آخر میں منگوائی جائیں گی۔ ایک دعا تو یہ ہے کہ میرے مالک میرے ایمان کے ظہور میں تاجیل فرما، اور میں قبلہ کے لیے فاتحہ پڑھانے سے پہلے اپنے آپ کے مرحومین کے لیے اور بانیان کے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھانے سے پہلے میں وہاں بھی قبلہ کی اور بچوں کے پاس بھی گیا، ان کے فرزندان کے پاس فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں۔ یہاں آپ سب سوگوار ہیں سید گدا حسین شاہ کے، سب پسماندگان میں شامل ہیں۔ میں پوری سندھ کو تعزیت پیش کرتا ہوں، پوری سندھ کو تسلیت دیتا ہوں۔ اللہ ان کا پوتا جو ہے حیدر کو اللہ بڑا ذاکر بنائے، بڑا عالم بنائے، دعا کر کے آیا ہوں ان کے لیے بھی۔ اور ایک دعا میں نے کرنی ہے، میری خاندان کی، میرے گھر کا ایک فرد شدید بیمار ہے، ایمرجنسی میں ہے۔ سیدزادے نے عزت دیتے ہیں، نام دیا، عزت دی، پورا سال زید حسین شاہ صاحب کی بلا رابطے میں رہتے ہیں۔ میں سید کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، انکار نہیں کرنا چاہتا تھا، میں انہیں اللہ اور 14 کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ دعا آپ سے چاہتا ہوں، مخلصین دعا مانگو مولا انہیں شفا عطا فرمائے۔
مولا آپ کے بیماروں کو شفا عطا فرما، مولا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ آخر میں تمام مراجع عظام، علماء کرام، ذاکرین ذوی احترام، مومنین و مومنات، ماتمیان شہداء علی اکبر جو دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں سے بھی دار فانی سے جا چکے، تمام شہداء ملت جعفریہ اور بالخصوص بانی مجلس کے مرحومین، آپ تمام مومنین کے مرحومین اور بالاخص جناب سید غلام حسین شاہ مرحوم مغفور کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اللهم صل على قبور المؤمنين والمؤمنات